کئی پڑھے لکھے ویتنامیوں کا خیال ہے کہ گینڈے کا سینگ اپنے اندر کئی اہم اور طاقتور وٹامنز کا بیش قیمت ذخیرہ ہے۔ یوں ان کا استعمال انسان کے اندر کیمیائی عدم توازن کو درست کر کے انہیں صحت مند بنا دیتا ہے۔ میں ویتنام کے کئی معروف ڈاکٹروں سے ملا اور سینگ کے طبی خواص اور استعمال سے شفا کے بارے میں پائے جانے والے عمومی تصور کے حوالے سے خیالات جاننے کی کوشش کی۔ کچھ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ کینسر کو تو چھوڑیے، اس کے استعمال سے کسی بیماری کا بھی شافی علاج نہیں ہو سکتا۔ بعض نہایت قابل احترام معالجین کی رائے تھی کہ سینگ کے استعمال سے کینسر جیسے موذی مرض کے علاج میں گینڈے کا سینگ مکمل علاج نہیں بلکہ علاج کی صرف ایک دوا ہے، جس کے ساتھ دوسری دوائیں بھی استعمال کی جائیں تب افاقہ ممکن ہے۔ کچھ ایسے معالجین بھی ہیں جو اپنے نسخوں میں جہاں مریض کے لیے کیمو تھراپی اور ریڈیشن کی تجویز کرتے ہیں، وہیں سینگ کا استعمال بھی نسخے میں بطور دوا تجویز کرتے ہیں۔ ایسے معالجین کا کہنا ہے کینسر کے مغربی طریقۂ علاج کے ساتھ ساتھ سینگ کا استعمال مریض کے درد کی شدت کو کم کرنے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ویتنام کی وزارت صحت اپنے قانون میں دیسی طریقوں سے علاج کی اجازت دیتی ہے۔ ٹران کوک دیسی طریقوں سے علاج کرنے والے نیشنل اسپتال کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ گینڈے کے سینگوں میں ایسے کیمیائی مادے موجود ہیں جو انسان کے جسم میں داخل ہو کر نہ صرف تباہ شدہ خلیوں کی مرمت کرتے ہیں بلکہ کینسر کے غدود کے پھیلاؤ کو بھی روکتے ہیں اور جسم میں ان کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مغربی طریقوں کو دیکھتے ہیں، یہ ہیں سرجری، کیمو تھراپی اور ریڈیشن، مگر اس کے بعد ٹران کوک کچھ کہنے کے بجائے رک کر مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ ان سب کے باوجود اکثر مریض کے جسم میں کینسر کے سیلز بدستور موجود رہتے ہیں۔ اس لیے ہم مریض کو دیسی دواؤں کا استعمال کرواتے ہیں تاکہ جدید علاج کے بعد جسم میں کینسر کے جو سیلز باقی رہ جاتے ہیں انہیں ختم کیا جا سکے۔ ٹران کوک کا کہنا ہے کہ گینڈے کے سینگ کا سفوف، جن سینگ اور اسی طرح کی چند دوسری روایتی جڑی بوٹیوں کو ملا کر ایک دوا تیار کی جاتی ہے جسے مریض کو استعمال کروایا جاتا ہے، جو کہ حقیقت میں جسم میں موجود کینسر کے خلیوں کے پھیلاؤ کا راستہ روک کر انہیں ختم کرنا شروع کرتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے ٹران کوک نے یہ دعویٰ نہایت ٹھوس لہجے میں کیا، مگر اب تک انہوں نے مغربی اور دیسی طریقۂ علاج کے بارے میں تقابلی تجزیے پر مشتمل کوئی طبی مقالہ نہیں لکھا ہے جس سے ان کے دعووں کی تصدیق ہوتی ہو۔ ہنوئی میں قیام کے دوران ایک شام میں اور تھائین جھیل کنارے بنے ریسٹورانٹ میں یہاں ہم ڈنر کرنے نہیں بلکہ ایک خاص وجہ سے آئے تھے۔ اس ریسٹورانٹ میں جانے کا مشورہ تھائین کو اس کے ایک جاننے والے نے دیا تھا۔ وہ اسے لاحق کینسر کے عارضے سے واقف تھا۔
اندر پہنچ کر تھائن ریسٹورنٹ کے مالک سے ملی اور اسے اپنی بیماری کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ تھائن کا احوال سننے کے بعد وہ ایک کمرے کے اندر گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سینگ کا ایک ٹکڑا اور چینی مٹی سے بنا پلیٹ نما پیالہ، جس کی کھردری تہہ پر گینڈے کی ڈرائنگ بنی تھی۔ اس نے پیالے میں کئی اونس پانی ڈالا اور سینگ کے ٹکڑے کو اس پر دائرے کے انداز میں ایسے رگڑنے لگا جیسے کھرل میں دستے سے کوئی شے نہایت آرام سے رگڑی جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں سینگ کے اجزاء پیالے کی کھردری تہہ کی رگڑ سے گھس گھس کر پانی میں شامل ہونے لگے۔ پانی کا رنگ آہستہ آہستہ دودھیا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہماری میز پر بیٹھا پوری توجہ سے رگڑائی میں مصروف تھا اور میں غور سے اس کی کارروائی کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس وقت ریسٹوران میں کئی لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ ہمارے قریب بھی لوگ بیٹھے تھے، مگر حیرت انگیز طور پر کسی شخص نے ہماری طرف توجہ نہ دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے لیے یہ معمول کی بات تھی، یا پھر اس میں ان گاہکوں کے لیے حیرت کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ 180 گرام وزنی سینگ کا یہ ٹکڑا 18,000 امریکی ڈالر کے مساوی رقم میں خریدا تھا۔ رگڑائی کے دوران مجھ سے باتیں کرتے ہوئے ریسٹوران کے مالک نے بتایا، میں سینگ کے مشروب کو عام طور پر سر درد اور جسمانی قوت کے لیے بطور سپلیمنٹ استعمال کرتا اور کرواتا ہوں۔ جھیل کنارے واقع یہ عام سا ریسٹورنٹ، مگر اس کے مالک ہو کے لیے سینگ کا مشروب کمائی کا اہم ذریعہ ہے۔ میں نے سینگ کی خریداری پر جو رقم صرف کی تھی وہ تو نکل آئی، اب جو کچھ ملتا ہے وہ میرا خالص منافع ہے۔ اس نے ایک سوال کے جواب میں بڑی رازداری سے میرے کان کے قریب اپنا منہ کرتے ہوئے کہا، یہ ریسٹوران سینگ کے درد کشا اور طاقتور مشروب کے لیے تیزی سے مشہور ہو رہا ہے۔ یہاں اکثر لوگ صرف اسے ہی پینے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے مستقل گاہکوں میں اعلیٰ سرکاری افسران بھی شامل ہیں۔ ایک سابق سیکریٹری تو اس مشروب کا دیوانہ ہے۔ وہ ہر روز صرف اسے پینے کے لیے ہی میرے ریسٹوران میں آتا ہے، ہو نے بڑے فخر سے مجھے بتایا۔ میں نے بھی وہاں ہاں میں سر ہلا دیا۔ ابھی وہ مشروب تیار کر رہا تھا کہ ایک ویٹر نے آ کر اسے بتایا کہ 2 اور گاہک پہنچ چکے ہیں، ان دونوں کے بعد ان کا نمبر آئے گا۔ اس نے رگڑائی کرتے ہوئے ہماری طرف دیکھ کر ویٹر سے کہا، مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے سینگی مشروب کا دھندا واقعی بہت پھل پھول رہا ہے۔ تقریباً 20 منٹ تک رگڑائی کے بعد سادہ پانی دودھ جیسے گاڑھے مشروب میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے چائے کے چمچ سے ذرا سا مشروب نکال کر چکھا، اب یہ تیار ہو چکا۔ اس نے سینگ کا ٹکڑا خالی پلیٹ میں رکھا اور 2 چھوٹے گلاسوں میں مشروب ڈال کر ایک مجھے اور دوسرا تھائن کو پیش کیا۔ مجھے پینے میں کچھ پس و پیش تھا، مگر تھائن نے گلاس تھاما، آنکھیں بند کیں
اور سیکنڈوں میں اسے حلق سے معدے میں انڈیل لیا۔ مجھے امید ہے یہ کام کرے گا، اس نے خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں نے بھی بڑی ہمت کر کے گلاس تھاما اور مجبوری کا نام شکریہ کہتے ہوئے اس گاڑھے دودھیا مائل سیال کو پی گیا۔ وہ بالکل بے ذائقہ تھا۔ مجھے ذرہ بھر بھی احساس نہیں ہوا کہ میں کیا پی گیا ہوں۔ جان ہیومے کا کہنا ہے کہ ویتنام میں گینڈے کے سینگوں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گینڈے کو مار کر ہی انہیں حاصل کیا جائے، گینڈے کو مارے بنا بھی سینگ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 69 سالہ جان ہیومے چھوٹے پیمانے پر کئی کاروبار کرنے کے بعد ان دنوں شکار کے لیے جنگلی جانوروں کی فارمنگ کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ہوٹل کھول چکے ہیں اور ٹرانسپورٹ کا کاروبار بھی کر چکے ہیں۔ اس وقت جنوبی افریقہ میں ان کے 2 نجی فارم ہیں جہاں پر گینڈوں کی افزائش کر رہے ہیں۔ ان کے فارم پر سفید اور سیاہ مائل گینڈوں کی تعداد 700 سے تجاوز کر چکی ہے، جس میں وہ مزید اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم بھیڑوں کو مارے بغیر ان سے اون حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر گینڈے کو مارے بغیر ان کے سینگ کیوں نہیں لے سکتے؟ میں نے ان کی رائے جاننے کے لیے سوال کیا تھا، مگر انہوں نے جواب دینے کے بجائے الٹا مجھ سے سوال کیا تھا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے ان کی بات سن کر حیرت بھی ہوئی تھی اور خوشی بھی۔ اس سپہر میں جان کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، جو ان کے ایک فارم کی حدود میں ہی بنا ہوا تھا۔ بالکل ممکن ہے، جان نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر سینگ کو جڑ سے 2-3 انچ اوپر سے کاٹا جائے تو قدرتی طور پر وہ 2 سال کے اندر اندر واپس اپنے اصل حجم کے برابر بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے سینگ خود بخود بڑھنے کی قدرتی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ کئی سینگ دار جانوروں میں یہ قدرتی صلاحیت شاید موجود نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے چند لمحوں کے لیے توقف کیا اور پھر کہنے لگے، اگر ہم ذرا عقل سے کام لیں تو نہ صرف جانور زندہ رہ سکتا ہے بلکہ اس کے سینگ بھی۔ ہم جانور کو بے ہوش کر کے یہ کام کر سکتے ہیں، اور تم جانتے ہی ہوگے کہ اب تو شیر جیسے خطرناک جانور کو بھی بے ہوش کر کے پکڑ کر علاج کر دیا جاتا ہے۔ جب ذرا سی عقل استعمال کر کے سب کچھ کیا جا سکتا ہے تو بیچارے جانور کا خون کیوں بہایا جائے؟ اس ملاقات کے 2 ہفتوں بعد میری آنکھوں کے سامنے جان نے اپنے فارم پر ایک بالغ گینڈے کو جنگلی حیات کے ایک ماہر کے ذریعے تیر سے نیند کا انجیکشن دے کر بے ہوش کیا، اور پھر بجلی سے چلنے والی آری سے اس کے سینگ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا کاٹ لیا۔ اب 2 سال بعد یہ سینگ پھر اس جیسا ہو جائے گا۔ جان نے اپنے ہاتھ میں موجود سینگ مجھے دکھاتے ہوئے کہا۔ سینگ کاٹنے کے بعد اس کا مینیجر عملے کے ساتھ مل کر بے ہوش گینڈے کو واپس فارم میں منتقل کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ آدھا گھنٹے بعد نیند سے بیدار ہو جائے گا۔ نیند کا انجیکشن لگانے والے اہلکار نے مینیجر سے کہا،
اب اسے جتنا جلد ہو سکے فارم پر منتقل کر دو۔ دیکھو، اسے کہتے ہیں عقل کا استعمال۔ جان نے ایک بار پھر مجھ سے گفتگو شروع کر دی۔ فیکٹری بھی سلامت ہے اور تیار مال بھی مل گیا۔ 20 منٹ کے اندر اندر ساری کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ جانور فارم پر بھیجا گیا اور سینگ بینک کے لاکر میں نے جان سے پوچھا کہ 2002 میں گینڈا فارمنگ شروع کرنے کے بعد اب تک وہ کتنے سینگ حاصل کر چکے ہیں، مگر انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا۔ شاید وہ یہ بات اس لیے بتانے سے گریزاں تھے کہ میں سینگوں کی تعداد سے کہیں ان کی دولت کا اندازہ نہ لگا لوں۔ خیر، مجھے ان کی دولت سے کوئی غرض نہیں تھی، پھر بھی میرے ذرائع کے محتاط اندازوں کے مطابق اب تک وہ سینگوں سے لاکھوں کما چکے ہیں۔ جان ہیومے کاروباری آدمی ہے۔ ان کا کاروبار بیک وقت منافع بخش کاروبار اور جنگلی حیات کے تحفظ اور پائیدار استعمال کی عمدہ مثال ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگلی حیات کی بقا کے ساتھ ان سے بڑے پیمانے پر معاشی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، مگر افریقہ میں جان ہیومے کا یہ خیال بالکل ہی نیا یا انوکھا نہیں۔ 1961 میں یہ تصور جنوبی افریقہ میں پہلی بار پیش کیا گیا تھا، جس کے تحت انتظامیہ نے گینڈوں کی افزائش کے لیے کافی بڑی تعداد میں انہیں نجی ملکیت کے فارم پر منتقل کر دیا تھا، جس کا مقصد ایک طرف تو ان کی افزائش تھی تو دوسری طرف نجی فارموں کے مالکان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ ایک خاص حد سے تجاوز کرنے کے بعد وہ ان کے سینگوں کے حصول کے لیے انہیں شکار کر سکتے ہیں۔ 1981 میں نتال کے جنگلوں کا انتظام چلانے والے بورڈ نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ خاص تعداد سے تجاوز کرنے والے گینڈوں کو ان کے سینگوں کی کھلی مارکیٹ میں لگنے والی قیمت کے مطابق نیلام کر دیا جائے۔ اس نیلامی سے سرکار کو لاکھوں ڈالر ملے، جس سے جنوبی افریقہ میں جنگلی حیات کی بقا اور تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں پر اٹھنے والے اخراجات بآسانی مہیا ہو گئے تھے۔ اس نیلامی سے پہلی بار جنوبی افریقہ میں گینڈے اور اس کی قدر میں اضافہ ہوا۔ لوگ سمجھ گئے کہ بے ڈھب سے اس جانور میں کتنی دولت پوشیدہ ہے۔ میرے خیال میں ہمیں لوگوں کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے کہ گینڈے کے تحفظ میں ان کی خوشحالی پوشیدہ ہے۔ جب میں جان ہیومے کے فارم سے رخصت ہو رہا تھا، تب انہوں نے مجھ سے کہا، ہمیں گینڈے کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اسے مارے بغیر سینگ کے حصول کی طرف آنا چاہیے۔ ایسا نہ کیا تو پھر ایک وقت آئے گا جب نہ تو گینڈا بچے گا اور نہ ہی اس کے سینگ، مگر پیسے کی بھوک پھر بھی موجود رہے گی۔ تو پھر کیوں ہم سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح کر کے بعد میں روتے پھریں؟ جان ہیومے کا مشورہ بہت قیمتی اور نہایت مناسب تھا۔ افریقی پسماندگی کا علاج پائیدار ذرائع معاش میں مضمر ہے۔ ان لوگوں کے لیے جان ہیومے ایک مثال ہے، اگر وہ اس کی پیروی کرنا چاہیں تو۔
ایسا ہو سکتا ہے، مگر اس میں ایک بڑی رکاوٹ جنوبی افریقہ کا قانون ہے۔ ایک معروف قانون داں کو جب میں نے جان ہیومے کی تجویز سنائی تو اس نے کہا، یہ بہت مناسب ہے کہ ایک ویت نامی شکاری آئے، گولی کے بجائے دوا والا تیر چلائے، گینڈا جو ہی بے ہوش ہو اس کا سینگ کاٹے اور اسے لے کر خوشی خوشی چل دے۔ مگر جنوبی افریقہ کے قانون پر چلو تو اجازت نامے کی تحریر کے مطابق شکاری پر لازم ہے کہ وہ شکار کو جان سے مار دے۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا، جان ہیومے کی تجویز بہت مناسب ہے، ہمیں اس کے لیے قوانین میں بھی منطقی طور پر ترمیم کرنا ہوگی اور ایسے الفاظ کو نکالنا ہوگا جس سے شکار کو جان سے مارنا لازم ٹھہرتا ہو۔ جان ہیومے کی تجویز بہت درست ہے، لیکن کچھ بے خبر اس کے ناقد بھی ہیں۔ وہ گینڈے کے سینگ اور ہاتھی دانت کے حصول کو ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈالتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہاتھی دانت اگر ایک دفعہ نکال لیے جائیں تو وہ پھر کبھی نہیں نکلتے، مگر گینڈے کے سینگ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ سینگ کیراٹن مادے کا بنا ہوتا ہے، یہ وہ مادہ ہے جس سے ناخن بنتے ہیں اور کاٹنے کے باوجود مسلسل بڑھتے رہتے ہیں، یا پھر گھوڑے کے سم جو کہ مستقل بڑھتے رہیں۔ اس طرح اگر سینگوں کو بار بار بھی کاٹا جائے تو وہ تب تک بڑھتے رہیں گے جب تک گینڈا زندہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھی کو تیر کے ذریعے نیند آور دوا دینا بہت مشکل ہے۔ اس کی جان جا سکتی ہے، مگر تجربے سے ثابت ہوا کہ گینڈے کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ وہ بے ہوشی کے تیر کے بعد آدھا گھنٹہ کے اندر اندر دوبارہ بیدار ہو کر نارمل ہو جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں چند روایت اور رجعت پسند افریقی گروہ بھی جان ہیومے کے مخالف ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ سینگ کے حصول کے لیے گینڈے کو مارنا ضروری ہے۔ اس مخالفت کا ایک پس منظر بھی ہے۔ ویت نامی تاجروں یا سینگ مافیا کو صرف سینگ سے غرض ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ سینگ گینڈے کو مارے بغیر حاصل کیے جائیں یا مار کر جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے بعض مقامی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ مقامی افریقی شکاریوں نے خود ویت نامیوں کو یقین دلایا ہے کہ سینگ کے لیے لازم ہے کہ گینڈے کو مارا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیوں سے افریقی روایت ہے کہ اگر گینڈے کے سر کو کاٹ کر گھر میں بطور آرائش کے رکھا جائے تو اس کی وجہ سے اس گھر میں بسنے والا خاندان تمام ماورائی قوتوں اور نحوستوں سے نہ صرف پاک اور محفوظ رہتا ہے بلکہ گھر میں خوشحالی آتی ہے اور انہیں کبھی خوراک کے لیے جانوروں کی کمی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ سینگ کے ساتھ ساتھ موقع ملنے پر گینڈے کا سر بھی کاٹ لیتے ہیں اور اسے بھی بیچ ڈالتے ہیں، کچھ اس لیے بھی کہ گینڈے کی ہلاکت پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ نکال کر کالے جادو کے عاملوں کو فروخت کر سکیں
جس کے عوض غیر قانونی شکاریوں کو اچھی خاصی رقم بونس میں مل جاتی ہے۔ اس تناظر میں جنگلی حیات کی بقا کے لیے سرگرم اداروں کو تشویش ہے کہ جان ہیومے کی تجویز تو اچھی ہے، مگر گینڈے کے ساتھ جڑی غلط افریقی روایات کے باعث یہ بہت مشکل ہے کہ گینڈوں کے غیر قانونی شکار کو مکمل طور پر روکا جا سکے۔ تجارت اور دولت تو گینڈے کی جان بخشی کے لیے تیار ہے، مگر یہ قدیم روایات، صدیوں پرانی روایت کو بدلنے کے لیے شاید اگلی کئی صدیاں درکار ہوں گی۔ بس یہی بات افریقہ میں گینڈے کی بقا پر سب سے بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ ڈیمن مینڈر نہایت احتیاط سے جنگل میں باستا اور اس کے بچھڑے کی تلاش اور گولی چلانے والے شکاریوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تاریکی، درندوں کا ڈر، وسیع جنگل اور پھر اچانک بارش۔ تیز بارش میں اس کے لیے واپس پلٹنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ بینز کو لے کر واپس کیمپ میں آ گیا۔ دوسرے دن ڈیمن پھر باستا کی تلاش میں نکلا۔ بارش نے ممکنہ طور پر گزشتہ رات غیر قانونی شکار ہونے والے گینڈے کے خون کے نشانات اور شکاریوں کے قدموں کے نشانات مٹا دیے تھے۔ کیچڑ کے باعث اس کا آگے بڑھنا ممکن نہ تھا۔ وہ ناکام پلٹ آیا۔ باستا اور اس کا بچھڑا بدستور لاپتہ تھے۔ ڈیمن نے امریکہ عراق جنگ کے دوران خدمات انجام دی تھیں۔ اس نے ملازمت کے دوران اپنی ساری تنخواہ بچا کر اچھی خاصی رقم جمع کر لی تھی۔ عراق سے واپسی کے بعد اس نے فوج کی ملازمت چھوڑی اور جب وہ زمبابوے آیا تو اسے بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ اگر گینڈے کے تحفظ کے لیے مؤثر عملی کوششیں نہ کی گئیں تو غیر قانونی شکار اسے ناپید کر دے گا۔ اسی احساس کی بنیاد پر اس نے پہل کی۔ ڈیمن نے ملازمت کے دوران پس انداز رقم سے اینٹی پاؤچنگ فاؤنڈیشن قائم کی۔ اس نے جدید ترین فوجی تربیت کے اصول پر رینجرز کو منتظم کیا اور فاؤنڈیشن کے پیسوں سے ان کے لیے جدید آلات اور اسلحہ خریدا۔ اس نے فاؤنڈیشن کے تحت مقامی آبادیوں میں سے رینجرز بھرتی کیے۔ وہ چاہتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اصول پر گینڈوں کے تحفظ کے لیے مقامی سطح پر اقدامات کرے۔ اب تک وہ اپنی کوششوں میں بڑی حد تک کامیاب رہا ہے۔ وہ مقامی لوگوں میں آگاہی بیدار کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ ڈیمن مقامی باشندوں کو باور کروا رہا ہے کہ زندہ جانور مردہ جانور سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ بھی جان ہیومے کے خیال سے متفق ہیں، مگر مقامی آبادیوں کی فرسودہ ثقافتی روایتوں سے بھی آگاہ ہے۔ اس لیے وہ ان کے فرسودہ تصورات اور رسموں کو تبدیل کرنے کے لیے بھی مؤثر کوششوں میں مصروف ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ اس روز کیمپ میں آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے ہم باتیں کر رہے تھے۔ تب ڈیمن نے کہا، لوگ یہ بھی کہتے تھے
کہ عراق میں امن ممکن نہیں، امریکی فوجیں واپس نہیں جائیں گی۔ جب وہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہاں گینڈے کا غیر قانونی شکار کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ یہ کہتے ہوئے وہ بہت پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ بس یہی وہ امید ہے جو مجھے یہ سب کچھ کرنے کا حوصلہ دے رہی ہے۔ قدون سے میری آخری ملاقات کے 4 ماہ بعد وہ جیل سے رہا ہو گیا۔ اس نے پولیس کو صاف جواب دے دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے متعلق کوئی بیان نہیں دے گا۔ البتہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کے لیے وہ خود شکار نہیں کرے گا، بلکہ غیر قانونی شکاریوں کی گرفتاری اور گینڈے کے تحفظ کی کوششوں میں سرکار کی مدد کرے گا۔ اسی بنا پر عدالت نے اسے معمولی سزا دے کر رہا کر دیا۔ پولیس کو بھی غیر قانونی شکار کی مؤثر روک تھام کے لیے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ قدون کے انکار کے بعد گیرات سائمن کے خلاف بھی تفتیش ختم کر دی گئی۔ اس نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اس دھندے سے تائب ہو گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب پولیس کی نظروں میں آنے کے بعد اس کے لیے یہ دھندا کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ جان ہیومے بدست گینڈے کی افزائش میں مصروف ہے۔ وہ گینڈے کے غیر قانونی شکار کے لیے بھی سرگرم ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ میرے جنوبی افریقہ سے روانگی سے کچھ روز پہلے کچھ شکاریوں نے اس کے 4 گینڈے چوری چھپے مار ڈالے اور سینگ لے کر فرار ہو گئے۔ تھائین کے ڈاکٹروں نے اسے بتایا ہے کہ تازہ ترین ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا ہے کہ کینسر کے غدود کے پھیلنے کی رفتار بہت سست پڑ چکی ہے۔ تھائین کا خیال ہے کہ یہ سینگی مشروب کی بدولت ہوا۔ اس کے مرنے کا خوف قدرے کم ہو چکا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ مشروب کے ساتھ ساتھ مشرق کی دیسی اور مغرب کی جدید دوائیں بھی استعمال کر رہی تھی۔ اب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ افاقہ کس دوا سے ہو رہا ہے۔ میرا ریسرچ پروجیکٹ مکمل ہوا تو زمبابوے سے روانگی سے پہلے میں ڈیمن سے ملنے گیا اور وہ پینس مجھے جنگل میں لے گئے۔ وہ دونوں مجھے گھنی جھاڑیوں کے اندر سے چلاتے ہوئے ایک جگہ پہنچے جہاں باستا آرام کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک نوزائیدہ بچڑا مجھے نظر آیا۔ اس سے چند قدم دور ایک اور بڑا بچڑا تھا، وہ بھی باستا کا تھا۔ اس روز خوش قسمتی سے باستا اور اس کا بچڑا تو شکار ہونے سے بچ گئے، مگر افسوس کہ ایک دوسرا گینڈا مارا گیا تھا۔ ڈیمن نے مجھے اس دن پیش آنے والے واقعے کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیک وقت خوش اور افسردہ تھا۔ کتنا پیارا بچہ ہے۔ ڈیمن نے نومولود کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، میں نے ازبات میں سر ہلا کر کہا۔ ذرا سوچو، گینڈے کی نسل زمین پر 40 ملین سال سے موجود ہے، مگر ہم ایک چھوٹے سے سینگ کے لیے اس قدیم ترین جانور کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جو ہم سے بھی ہزارہا سال پہلے سے اس زمین کا مالک ہے۔ ایک فوجی کے منہ سے بقا اور مفاہمت کا یہ فلسفہ سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسی دوران میری نظر اس کے بازو پر پڑی۔ اس پر ایک اور ٹیٹو بنا ہوا تھا، شکار کرو مگر بچاؤ بھی۔ ٹیٹو کے ساتھ لکھا ہوا تھا، یہ کیا؟
میں نے ٹیٹو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرانی سے کہا، تلاش کرو اور مار دو سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے دوسرا بازو میرے سامنے کر دیا۔ اس کے دوسرے بازو پر مزید کچھ نقش بنا کر وہ الفاظ مٹا دیے گئے تھے جو اس نے عراق جنگ سے پہلے بازو پر کھدوائے تھے، تلاش کرو اور مار دو۔ جنگل نے ڈیمن کو زندگی کا وہ فلسفہ سمجھا دیا تھا جو اسے انسانوں کی دنیا میں سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ زندہ رہو اور جینے دو، میں نے زیر لب کہا اور واپسی کے لیے مڑا۔ میں گرمیوں کی اس سپہر میں زمبابوے کے جنگل سے جا رہا تھا، اس دعا کے ساتھ کہ جیسے ڈیمن کا نظریہ بدلا، سارے افریقیوں کی گینڈے سے جڑی ہر روایت بھی اسی طرح بدل جائے راتوں رات۔